پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے سنسنی خیز مقابلے اسلام آباد یونائیٹڈ نے پشاور کو بآسانی 102 رن سے شکست دی 244 رنز کے تعاقب میں پشاور زلمی کی بیٹنگ لائن فلاپ ہو گئی 141 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی محمد حارث کی 81 رنز کی مزاحمت بھی کام نہ آئی 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے بابر اعظم ایک بار پھر ناکام 1 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے سائم ایوب 6 حسین طلعت 13 مچل 10 رنز بنا سکے اسلام آباد یونائیٹڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقرر اوورز میں 243 رنز بنائے تھے صاحبزادہ فرحان کی شاندار بلے بازی زلمی کے بالرز پر لاٹھی چارج 52 گیندوں پر 106 رنز کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے پی ایس ایل کا چھٹا میچ کراچی کنگز کے درمیان کل کھیلا جائے گا میچ رات 8 بجے ہوگا پاکستان کی ترسیلات زر نے سابق تمام ریکارڈ توڑ ڈالے 1 ماہ میں $4 ارب موصول ملکی تاریخ میں پہلی بار رواں مالی سال کے 9 ماہ میں ترسیلات زر $28 ارب کی سطح عبور کر گئی اسٹیٹ بینک کے مطابق مارچ 2025 میں ترسیلات زر کی آمد $4 ارب 10 کروڑ کی سطح کو چھو گئی ملکی ترسیلات زر 1 ماہ میں 37.3% اور 1 سال میں 29.8% بڑھی وزیر اعظم شہباز شریف کا مارچ 2025 میں ترسیلات زر $4.1 بلین کی سطح پر پہنچنے پر اظہار تشکر کہا رواں مالی سال اب تک ترسیلات زر مجموعی طور پر $28 بلین ہو گئیں ریکارڈ ترسیلات زر اوورسیز پاکستانیوں کی لگن اور جذبے کی عکاسی کرتا ہے اوورسیز پاکستانی پاکستان کے سفیر ہیں کوئی غیر ملکی آ کر ہمارے لوگوں کی تعریف کرتا ہے تو ہمارا دل بڑا ہوتا ہے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا اسلام آباد میں 3 روزہ اوورسیز کنونشن سے خطاب کہا دوہری شہریت رکھنے والوں کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے گورنر اسٹیٹ بینک نے مہنگائی بڑھنے کی رفتار میں اضافے کی پیشگوئی کر دی آئندہ ماہ سے افراط زر میں اضافہ ہوگا گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں فائنینشل لٹریسی بینکنگ اینڈ فائنانس سے متعلق گونگ تقریب سے خطاب کہا زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہیں مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا پاکستانی معیشت کے ایکو سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت پر زور کراچی چیمبر آف کامرس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا معاشی ترقی امن و امان کی صورتحال اور سیاسی استحکام سے مشروط ہے پاکستان کی ایکسپورٹ صرف $32 ارب ہے جو بہت کم ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آئے ٹیرف سے پاکستانی برآمدات کو شدید خطرات لاحق ہیں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے امریکی ٹیرف پاکستان کے لیے خطرناک قرار دے دیا رپورٹ کے مطابق پاکستان کی برآمدات کے حجم میں $1 ارب سے زائد کمی کا خدشہ ہے پاکستانی ایکسپورٹس میں 25% کمی ہونے کا امکان ہے پیداوار متاثر ہونے سے 5 لاکھ ملازمتیں ختم ہو جائیں گی جبکہ صورتحال کا فائدہ بھارت اور بنگلہ دیش اٹھا سکتے ہیں اسرائیل کے بارے میں حکومت قائد اعظم کی دی گئی قومی پالیسی پر کھڑی ہے مسئلہ فلسطین ہمارے ایمان کا بھی حصہ ہے مسلمانوں کا قبلہ اول فلسطین میں ہے وزیر قانون اعظم نذیر طارق کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا نہتے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی فلسطین ہو یا مقبوضہ کشمیر بارود سے کسی کی آواز نہیں دبائی جا سکتی مسئلہ فلسطین پر سیاست نہیں کرنی چاہیے بدقسمتی سے یہاں پر دونوں سائڈ سے سیاسی باتیں کی گئیں وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا فلسطین کے ایشو پر پوائنٹ سکورنگ کی گئی پاکستان کے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے آپ اسرائیل نہیں جا سکتے ہمیں اپنے پاسپورٹ پر فخر ہے قومی اسمبلی اجلاس فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے قرارداد متفقہ طور پر منظور اجلاس میں مسئلہ فلسطین اور اسرائیلی مظالم کے حوالے سے اراکین کا اظہار خیال اسرائیلی بربریت کی شدید الفاظ میں مذمت وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے ایوان میں قرارداد پیش کی اسلام آباد بن گیا دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں کی آواز کنونشن سینٹر میں پہلے 3 روزہ اوورسیز پاکستانیز کنونشن کا آغاز اسپیکر سردار ایاز صادق وزیر اطلاعات عطا طاہر وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام سمیت دیگر شریک وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کل خطاب کریں گے کنونشن میں FIFC کی جانب سے شرکاء کو بریفنگ دی جائے گی ایران میں دہشت گردوں کے حملے میں جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کی فہرست جاری ایران میں پاکستانی سفیر کے مطابق باولپور کے 8 منٹ کش پاکستانی ایران کے شہر مہرستان میں جاں بحق ہوئے پاکستانی سفارت خانہ ایرانی حکام سے مکمل رابطے میں ہے وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم کی ہدایت پر میتیں جلد وطن بھجوائی جائیں گی
پاکستان موراکو تیسری دو طرفہ فوجی مشقوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ SPR کے مطابق انسداد دہشت گردی مشقوں کی افتتاحی تقریب اسپیشل آپریشنز اسکول چراٹ میں ہوئی۔ پاک فوج کی اسپیشل سروسز گروپ اور مراکش آرمی اسپیشل فورسز شریک ہوئیں۔ کمانڈنٹ اسپیشل آپریشن اسکول چراٹ تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ مشقوں کا مقصد مشترکہ تربیت کے ذریعے پیشہ ورانہ مہارتوں کو نکھارنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام ہزاروں گھرانوں کے لیے خوشی کا پیغام لے آیا۔ مختصر مدت میں 1562 گھروں کی تکمیل، 21,797 سے زائد مکانات تکمیل کے آخری مراحل میں داخل۔ مریم نواز نے کہا، ہر نیا بننے والا گھر دیکھ کر جو خوشی ملتی ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ترکی اور ایران کے سفیروں سے الگ الگ ملاقات۔ عدالتی شعبے میں دو طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر اتفاق۔ چیف جسٹس کی ایرانی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ سفیر نے ایرانی چیف جسٹس کی جانب سے مبارکباد دعوت نامہ پیش کیا۔ ترکیہ کے سفیر نے چیف جسٹس ترکیہ کا خیر سگالی پیغام پہنچایا۔ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر کو کام سے روکنے کی درخواست مسترد۔ سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے تبادلے اور سینیورٹی سے متعلق درخواست کی سماعت۔ جسٹس خادم حسین اور جسٹس آصف سعید کو بھی کام سے روکنے کی استدعا بھی مسترد۔ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت متعلقہ ہائی کورٹس کے رجسٹرارز کو نوٹسز جاری کر دیے۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی کے ملزمان کی ضمانت منسوخی کی اپیلوں پر سماعت۔ عدالت نے پنجاب حکومت کی اپیلیں 4 ماہ میں ٹرائل مکمل کرنے کی ہدایت کے ساتھ نمٹا دی۔ چیف جسٹس نے کہا، ختیجہ شاہ سمیت تمام ملزموں کے قانونی حقوق کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری واضح بیان دے چکے ہیں کہ کینالز نہیں بنیں گے، ہمارا موقف اور کیس مضبوط ہے، جو بھی سنے گا وہ کینالز منصوبے کو ترک کر دے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا دو ٹوک موقف، میڈیا سے گفتگو میں کہا، کینالز معاملے پر عوام کے ساتھ ہیں، وزیر اعظم کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کینسر کا علاج ہے لیکن پولیو کا دنیا میں کوئی علاج نہیں۔ پولیو اب پاکستان اور افغانستان میں باقی رہ گیا ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کچھ لوگ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے نہیں پلاتے، پوری امید ہے کہ منصوبہ بندی سے پولیو سے نجات حاصل کر لیں گے۔ ملک بھر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے انخلاء کی مہم تیزی سے جاری۔ گزشتہ روز 13,000 سے زائد افغان باشندے باعزت طریقے سے وطن واپس بھیجے گئے۔ ملک بھر سے مجموعی طور پر 9,48,870 غیر قانونی افغان باشندے پاکستان چھوڑ چکے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے مطابق اب تک صوبے بھر سے 9,809 غیر قانونی مقیم افراد کو ملک بدر کیا جا چکا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے امریکہ میں وکیل کلائیو اسمتھ نے پاکستان آنے کا فیصلہ کر لیا۔ رہائی اور وطن واپسی سے متعلق کیس میں جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت وکیل عمران شفیق ایڈوکیٹ نے عدالت کو آگاہ کیا کہ کلائیو اسمتھ 4 مئی کو پاکستان آ رہے ہیں۔ سماعت 6 مئی تک ملتوی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی امریکی کانگریس کے وفد کے ہمراہ سکھ برادری کی خوشیوں میں شرکت کے لیے کرتارپور راہداری آمد۔ وفد میں امریکی کانگریس تھامس رچرڈ، جوناتھن جیکسن، نیٹلی بیکر شامل تھیں۔ محسن نقوی اور امریکی وفد کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ بیساکھی کا دن امید، اتحاد اور تجدید کے جذبے کی علامت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیساکھی کے تہوار کے موقع پر پیغام، مبارکباد دیتے ہوئے کہا، دعا ہے بیساکھی ہر میدان میں خوشحالی، ملک کے کونے کونے میں ترقی لائے۔ آج کا دن نہ صرف فصلوں کے پکنے کا اعلان ہے بلکہ ایک تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ٹریفک حادثات، ایک خاتون سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے اور انگی ٹاؤن کے قریب بس کی ٹکر سے امرین نامی خاتون جان کی باسی ہار گئیں۔ ڈیفنس موڑ کے قریب تیز رفتار بائک واٹر ٹینکر سے ٹکرا گئی، بائک سوار جاں بحق ہو گیا۔ 3 ہٹی مزار اور لیاری ایکسپریس وے گلشن کے قریب بھی نامعلوم گاڑیوں کی ٹکر سے 2 افراد زندگی سے محروم ہو گئے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں زمزلہ کے فنڈ صوبے کو منتقل نہ کرنا آئین اور قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔ وفاق نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خط پر مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے، تاحال کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ سعودی عرب میں 2 روز سے محصور پاکستانی عمرہ زائرین کی تاحال واپسی نہ ہو سکی۔ سعودی ایئر لائن کی پرواز
انتظامی پیچیدگی کے سبب عمرہ زائرین کو سعودی ایئرپورٹ پر چھوڑ آئی تھی۔ وطن واپسی کے منتظر عمرہ زائرین کی تعداد 60 سے زائد ہے۔ گوجر خان میں شادی کی تقریب میں مضر صحت کھانا کھانے سے 200 سے زائد افراد کی حالت خراب ہو گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق شادی کی تقریب میں کھانا کھانے سے لوگوں کو کثیر تعداد میں فوڈ پوائزننگ کا انکشاف ہوا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا پاکستان پر سفری پابندیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پاکستان پر عائد مشروط عالمی سفری پابندیوں میں 3 ماہ کی توسیع کر دی گئی۔ WHO کے اعلامیے کے مطابق پاکستان اور افغانستان پولیو وائرس کے عالمی پھیلاؤ کے لیے بدستور خطرہ ہیں۔ دونوں ممالک پولیو وائرس کے عالمی پھیلاؤ کے ذمہ دار قرار دیے جاتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے متعلق جلد فیصلہ کرنے کا اعلان۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا، غیر منصفانہ تجارتی توازن پر کوئی ملک ٹیرف سے نہیں بچے گا۔ ٹیرف سے خاص طور پر چین نہیں بچے گا، جو ہم سے بدترین سلوک کرتا ہے۔ قومی پاسپورٹ پر اسرائیل کے سفر کی اجازت ختم۔ بنگلہ دیش نے شہریوں پر اسرائیل کے سفر کی پابندی دوبارہ لگا دی۔ سابق وزیر اعظم حسینہ واجد حکومت نے 2021 میں پاسپورٹ پر سے اسرائیل کے علاوہ کی تحریر ہٹا دی تھی۔ بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پر اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کے لیے قابل استعمال کی تحریر دہائیوں سے درج تھی۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ کے آخری مکمل فعال اسپتال کو بھی تباہ کر دیا۔ حملے میں الاہلی عرب اسپتال کے انسینٹیو کیئر اور سرجری ڈپارٹمنٹس کو شدید نقصان۔ غزہ کے علاقے دیر البلح میں اسرائیلی حملے میں 6 بھائیوں سمیت 37 افراد شہید ہو گئے۔ اور ویمنز ورلڈ کپ کوالیفائر کے 8ویں میچ میں قومی خواتین ٹیم کی مسلسل تیسری کامیابی۔ پاکستان ویمنز ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو 65 رن سے شکست دے دی۔ 192 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 126 پر ڈھیر ہو گئی۔